بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليله خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے. فائدہ حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے، کیا شک ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے. ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں. اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں. اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کی سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں. الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں برم کر جاتے تھے. انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں. ہاں، جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے. کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے. دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. آخر کیا بات تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزارتے تھے. صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے. رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. شرح احیاء میں ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے بطریقے تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے. شداد رحمۃ اللہ علیہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کرتے تھے اور کہتے کہ یا اللہ آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی. اسود ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس. سیدنا ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی. صلاح ابن اشیب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دیجیے. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رمضان کو ہر 3 رات میں ایک ختم فرما دے مگر عشرے اخیر میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹا دیتا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریق پر دعا کی تھی. صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں قیلولہ کا ارشاد ہے. گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا. قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا تھا. ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے اور روتے گزارتے. بل الساعۃ موعدہم. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 7 قرآن شریف ختم کرتے اور ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ سلف کے واقعات ہیں، اب بھی کرنے والے موجود ہیں. اس درجے کا مجاہدہ نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے موافق اپنی طاقت و قدرت کے موافق نمونہ سلف اب بھی موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہے. نہ راحت و آرام انہما کی عبادت سے مانے ہوتا ہے نہ دنیاوی مشاغل سدے راہ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر زائل نہیں ہوگا. روزمرہ کے مشاہدات اس سچے ارشاد کے شاہد عدل ہیں.